الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نبوت و رسالت کے بارے میں آپ کا باب، آپ کا چیپٹر، آپ کا سبق جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی مجھے دیری ہوگی کیونکہ 2 بجے کا ٹائم تھا، تو میں اس سے آپ پہ معذرت بھی کرتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام کے اگر ہم قول پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو وقت دیا جائے اور اس سے انسان لیٹ ہو جائے، چاہے مجبوری بھی ہو، پھر بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو میری طرف سے تو کیونکہ لیٹ ہو گیا ہوں تو اس پر معذرت ہے۔ اب یہاں فائدے سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ فائدہ بتا رہے ہیں ایک چیز کے بارے میں کہ جو چیزیں صادر ہوتی ہیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا کہتے ہیں۔ پہلے ان کی تعریفات بتائیں گے، اس کے بعد بتائیں گے کہ اس کو نام کیا کہتے ہیں، یعنی ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سب کو انسان تو کہتے ہیں، مگر ہم نے کسی کو اگر پکارنا ہو تو سب کا اپنا اپنا ایک خاص نام ہے۔ جیسے اس کا اپنا ایک خاص نام ہے، آپ کا اپنا ایک خاص نام ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا ایک خاص نام ہے۔ تو اسی طرح جس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے تو اسی کے بارے میں جو ہے وہ تعریف بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس کا نام یہ رکھا۔ تو اس فائدے کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ نبی سے، ابھی نبی کے اندر جو بھی ہو، نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو، یعنی نبوت سے پہلے، یعنی نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا ہو، اس سے پہلے جو بات بھی صادر ہوتی ہے نبی سے عادت کے خلاف۔ ایک ہوتا ہے روزمرہ کی زندگی کے اندر ایک روٹین ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اسکول جانے والا اس کو پتہ ہوتا ہے پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اور ہفتے کو یا چھٹی بھی ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی ہے، تو جمعے تک جو ہے اس کو پتہ ہے صبح اٹھ کر اسکول جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عادت، ڈیلی روٹین بیسس پر ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جاتا ہے۔ جابس والے ہوتے ہیں وہ جابس میں اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے میرا 8 بجے کا ٹائم ہے، تو مجھے کتنے بجے گھر سے نکلنا پڑے گا اور اس وقت پر پہنچنا پڑے گا، 8 بجے مجھے یعنی اپنی جاب پر پہنچنا ہے۔ وہ بھی ڈیلی بیسس کے اندر 8 بجے جو ہے وہ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک عادت کے اندر شمار ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات انسان کے اندر بری عادتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں عادت سے مراد یعنی جو پہلے نبی کریم، یعنی نبی سے جو ہے بات خلاف عادت، یعنی خلاف عادت کا یہاں مطلب یہ ہے، ایک ہوتا ہے نبی سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں، جیسے ایک مثال دے دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ہمیں قول افعال سے ہمیں بتایا ہے، مثلا ایک مثال کے طور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مثلا مثال کے طور پر مسواک کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ مسواک جو ہے وہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار نہیں کی کہ کہیں بعد میں ایسا نہ ہو کہ آنے والی جو امت ہے اس کے لیے مشکل ہو، اس لیے وہاں پر کیا کیا، ہمیشگی اختیار نہیں کی۔ مگر جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی سے کیا، مثلا مثال کے طور پر اس کے اندر آتا ہے کہ نماز کے بارے میں اگر ہم کریں تو نماز کے اندر آتا ہے کہ سنت مؤکدہ جتنی بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشگی اختیار کی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی سنت غیر مؤکدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھی بھی ہیں اور اس کو ترک بھی فرمایا ہے اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ تو جو خلاف عادت یعنی قبل ظاہر ہو، مثلا اس کی آسان مثال ہم عقلی دلیل سے لیتے ہیں، یعنی جو معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اب سب کو پتہ چل گیا، 1 سال ہوئے، 2 سال ہوئے، لوگ دیکھتے رہے کہ بھائی یہ شخص نماز نہیں پڑھتا تو یہ شخص نمازی نہیں ہے، سب کو پتہ چل گیا۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ اس نے جو ہے وہ نماز پڑھی، اب لوگوں کی نظر میں یہ ہو گیا، یہ ہوتا ہے خلاف عادت، اس کو کہتے ہیں، یعنی پہلے وہ کام کو نہیں کر رہا تھا، اب اس نے یہ کام سر انجام دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ارہاس۔ یعنی پہلے اس کی تعریف بیان کی، نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت سے پہلے ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے ہو، یعنی اولیاء کرام جیسے مزارات ہیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ آپ نے بیانات کے اندر علماء کرام سے سنا بھی ہوگا۔ اور عام مومنین جو متقی پرہیزگار ہیں ان سے جو بات صادر ہوتی ہے اسے معاونت کہتے ہیں، معاونت۔ اور بیاں وقت فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو، یعنی ان کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق جو چیز ظاہر ہوتی ہے کفار سے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔
اور ان کے خلاف اگر ظاہر ہو تو اہانت کہتے ہیں۔ اہانت یہ توہین سے نکلا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے کدھر تھے، دنیا میں تھے۔ جیسے مثلا یہاں دیا ہوا ہے کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہے آتے جاتے بھی ہیں، تصدیق وحی ہے۔ اس کے اوپر دلیل بہت آسان ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کا ایک رتبہ دیا، اور شہید جو ہے مثلا مثال کے طور پر ایک دنیا کی مثال لیتے ہیں، جیسے ایک فوج میں کوئی بھی سپاہی ہوتا ہے، اب وہ سپاہی جو ہے اپنے یعنی ملک کی خاطر جو ہے وہ جاتا ہے جنگ کے لیے، کسی سے بھی جنگ کرتا ہے، مثال کے طور پر انڈیا سے کرتا ہے، کسی سے بھی، اب وہ جنگ پہ جاتا ہے اور وہاں جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اب جنگ میں وہ شہید ہو گیا، اب اس کا رتبہ یہ ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو۔ کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ تو یہاں بظاہر دیکھا جائے ایک عام شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یعنی اپنے ملک کی خاطر جان قربان کرے وہ شہید ہے، اور وہ جو ہے اس کو مردہ کہنے سے منع کیا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام جو اعتراضات کرتے ہیں، جو غیر مقلدین ہیں یا جو دوسرے فرقہ واریت ہیں، وہ جو اعتراضات کرتے ہیں کہ قبر کے اندر جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ زندہ نہیں ہیں، تو اس بات کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب عام انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع کر دیا، تو انبیاء کرام علیہم السلام کا تو مرتبہ اور مقام اتنا ہے کہ پھر ان کا کیا مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو جیسے دنیا میں وہ کھاتے تھے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی جنت کے اندر جہاں چاہے آتے بھی ہیں اور جاتے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے ان کو، اور ان پر جو ہے موت جو طاری ہوئی، یہاں پر ذکر کیا جو موت طاری ہوئی، یہ ایک یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد، یعنی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد، ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں رحلت فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد۔ اور اگر آپ جو دوسرے عقیدے ہیں، بد عقیدے ہیں، ان کے اگر آپ کتب پڑھیں گے یا ان کا ترجمہ بھی کریں گے، ان کے اندر اسی طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ پھر بدستور زندہ ہو گئے، ان کی حیات شہداء سے بھی بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حیات شہداء سے کیا مراد؟ حیات کہتے ہیں زندگی کو، اور شہداء کہتے ہیں شہید سے نکلا شہداء، یعنی جو شہداء ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ تلاوت فرما دی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی اور نہ کہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں، یعنی شہید ان کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذکر کیا کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ جب ان کو منع کر دیا کہ ان کو عام مومنین کو مردہ نہ کرو، تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی جو ہے وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے، حیات ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تصرف بھی کرتے ہیں، یعنی آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ آگے ذکر کیا فلہٰذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے۔ اب بہار شریعت کے اندر یہاں جو مسئلہ ذکر کیا ہے، درس نظامی کی کتب کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ ترکہ جو ہے چوتھے پارے کے اندر سورۃ النساء کے اندر اس الفاظ کو ذکر کیا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو یہاں ترکے سے مراد وہ ہے۔ اب یہ ترکہ ہوتا کیا؟ اصل میں مسئلہ ہے درس نظامی کی کتب کے اندر السراجی ایک کتاب آتی ہے، اس کے اندر ایک پورا باب باندھا ہوا ہے ترکے کے اوپر۔ پھر یہ ہوتا ہے ترکہ کہتے ہیں مثلا مثال کے طور پر ایک میت ہے، اگر میت فوت ہو جاتی ہے، اس کا جو مال ہوتا ہے پھر اس کی جو تقسیم ہوتی ہے اس کی اولاد کے اندر یا رشتہ داروں کے اندر، اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ پھر ترکے کے وارثین الگ ہوتے ہیں، پھر اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہوتی ہے۔ یہاں صرف ایسے ہی ذکر کیا ہے آسان الفاظ کے اندر کہ شہید کا ترکہ ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، یعنی اس کی ان کے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، ان کا جانے کے بعد جو ہے اس کا ترکہ جو ہے ان کی اولاد کے اندر تقسیم ہوگا۔ بس یہاں بتانے کا مقصد یہی ہے، کیونکہ اگر ہم ترکے کے بارے میں پڑھیں گے جو ہمارا عقیدے کا جو مین ٹاپک ہے وہ چلا جائے گا، اس سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہاں پر صرف اتنا ہی یاد رکھنا کہ ترکے کا تعلق جو ہے وہ وراثت سے ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق وراثت سے۔ میت جب فوت ہو جائے پھر اس کی اولاد میں کتنا مال، یعنی میت کتنا مال چھوڑ کے گئی اور وارثین کے اندر کتنا تقسیم ہوگا۔ باخلاف انبیاء کہ وہاں یہ جائز نہیں۔ یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام برابر شریک ہیں۔ اب بعض وہ امور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ خاص کی جمع خصائص ذکر کیا، تو یہاں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اوصاف بیان کریں گے بہار شریعت کے آگے جتنے بھی عقیدے اس کے اندر، اب پہلا بیان کر رہے ہیں۔ اور انبیاء کی بعثت یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، بعثت بعثہ سے نکلا ہے۔ بعثت کے معنی ہوتے ہیں یعنی بھیجنا، انبیاء کو خاص کسی ایک قوم کی طرف جو ہے وہ بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق یعنی انسان ہو، جن ہو، ملائکہ ہو، حیوانات ہو، جمادات، سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جمادات پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟
پتھر کو. کس کو کہتے ہیں جمادات؟ پتھر کو. تو یعنی ہر چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کو یعنی معجزات اور دیے گئے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر چاہے وہ انسانوں کا علم ہو، چاہے وہ جنات کا ہو، چاہے وہ فرشتوں کا ہو، چاہے وہ حیوانات کا ہو، چاہے وہ پتھروں کا ہو، سب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا بھی گیا ہے اور اسی طرف مبعوث بھی کیا گیا. یعنی مبعوث کا معنی ہوتا ہے بھیجے گئے ہیں. مبعوثن اس میں فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں، مبعوثن اس میں مفعول، مگر یہاں پر اس میں مفعول میں ہوگا یعنی بھیجنے والے. جس طرح انسان کے ذمہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی امتیوں کو ذکر کیا. یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے. اب یہاں یہ ذکر، اس عقیدے کو ذکر کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی آج کل جو فرقہ بہت ٹاپ پر، جو ہمارے یعنی سیاستدان ہیں وہ اس کو بہت ٹاپ پر لے کے جاتے ہیں، چونکہ وہ اس چیز کے بارے میں ان کو شعور نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں خاص طور پر کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کے بارے میں ذکر کیا. اب سیاستدان صرف اور صرف وہ چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سیکنڈ ایئر یا کالجز کے اندر یا یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اسلامیات اگر کتب پڑھائی جاتی ہے یا کتاب پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کسی بھی عقیدے کو ذکر نہیں کیا جاتا. قادیانیوں کے اوپر پہلے دور کے اندر یعنی 2000 سے پہلے قادیانیوں کے اوپر پورے باب تھے، جس میں کالجز کے اندر بھی پڑھاتے تھے، اسکولز کے اندر بھی پڑھاتے تھے اور یونیورسٹیز کے اندر بھی پڑھایا جاتا تھا. اب وہ باب چونکہ سیاست جب تک تبدیل ہوتی رہی تو قادیانی اور اوپر آتے رہے، تو اس طرح جو ہے وہ باب جو ہے وہ نکالتے گئے اور لوگوں کو اس کا شعور کم ہو گیا. اس لیے علماء کرام نے جو ہے وہ اس عقیدے کے اوپر جو ہے وہ بینچ رکھے، یعنی عقیدے کے اوپر جو ہے وہ کلاسز قائم کیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہمارے دور میں قادیانی فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ جو ہے وہ خود یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مثل مانتا ہے، معاذ اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملائک یعنی فرشتے، انس و جن یعنی انسان اور جن، حور جنت کے اندر جو ہے وہ مومنین کو ملے گی، حوریں جنہیں ہم حوریں بھی کہتے ہیں، حیوانات، جمادات، غرض تمام عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. اس کے اندر قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بیان کیے اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس آیت کے تحت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان بنا کر بھیجا گیا. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کے بارے میں آگے بھی عقیدہ آئے گا. اس کے بارے میں حضور جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہے، اسی کے اوپر ہمارا جو ہے وہ